بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جنت ایک نام ہی ایسا ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنت کہاں ہے، کیسی ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، حور کیسی ہوگی، اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا، اور نفسیاتی خواہشات ہوں گی، بچے پیدا ہوں گے، کیسے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ اس کو میدان کافور کی چٹانوں سے بنایا گیا ہے۔ مشرق کی دیواروں سے نہروں کو جاری کیا گیا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سے کوئی بھی چیز ناخن کے برابر بھی زمین پر نمودار ہو جائے تو ساری زمین آسمان کو روشن کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر منزل اتنی بلند ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 100 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اگر جنت کی ایک منزل پر سارے جہانوں کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو بھی اس منزل پر کافی جگہ پر بچ جائے گی۔ حضرت سیدنا سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 8 دروازوں پر مشتمل ہے۔ جنت کا ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت سیدنا بن رضوان سے جی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جنت کے دروازوں کے پلڑوں کے درمیان فاصلہ 40 سال کا ہوگا۔ آیا کہ مومن کے لیے جنت میں کوکلے موتی کی مانند خیمہ ہوگا جو کہ 7 میل کی دوری پر مشتمل ہوگا۔ جنتیوں کے لیے ایسی باغات ہوں گے کہ جن کے نیچے نہریں گزر رہی ہوں گی۔ جو مومن جنت میں داخل ہوگا ان کو سبز کپڑے اور سونے کے کنگن سے مالا مال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی بڑھاپے یا کم عمری میں وصال کر جائے گا اس کو جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے والے مومن ٹیک لگا کر بیٹھا کریں گے، اس طرح سے ان کو آرام و سکون میسر ہوگا۔ جنتیوں میں سے سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا، اس کے لیے 10,000 نوکر ہوں گے اور اس کے ہاتھوں میں 2 قسم کے پیالے ہوں گے، جن میں سے ایک چاندی کا دوسرا سونے کا، جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوں گے جو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ حضرت مومنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی جنتی کسی پرندے کی خواہش کرے گا، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اس کے آگے پک کر حاضر ہو جائے گا۔ جب وہ اس سے پیٹ بھر لے گا تو پرندہ پھر سے زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جو بھی کھائے پیے گا نہ تو اس کو تھوک آئے گی نہ ہی پیشاب و پخانہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کھائی پی ہوئی چیزوں کو کس طرح ہضم کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو ایک ڈکار آئے گا اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اس کے پسینے سے مچھ کی خوشبو آئے گی اور سانس لیتے ہوئے الحمدللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ جنت میں پینے کے لیے ایسی بہترین نشے کے بغیر شراب ہوگی جس میں بے پناہ خوشبو آتی ہوگی۔ جنت کا موسم اس طرح ہوگا کہ نہ تو جنت میں زیادہ گرمی ہوگی اور نہ ہی سردی دیکھنے کو ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر درخت کی شاخیں اور تنا سونے کا ہوگا کہ جنت میں درختوں کے گچھے نیچے کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے پھل اتنے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جنتی اس پھلوں کو بیٹھ کر اور لیٹ کر کھا سکیں گے۔ جنت میں جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا جو کہ کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی اور کسی اور مرد کے بارے میں کبھی انہوں نے سوچا نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنتیوں کو 1000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا، اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف دیکھے تو زمین خوشبودار اور نور سے مالا مال ہو جائے۔
ان کے سروں کے دوپٹے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنتی زمین کی طرف نیچے دیکھے گا تو اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں گے، تو کنگن کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح مٹا دے گی جیسے صبح ہونے پر سورج، چاند اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر حور کی پنڈلی 70 حالوں سے بھی نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلی کا مغز تک دکھائی دے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس کے اندر دھاگا ڈالو اور اس کو بند کر دو پھر بھی تم اس پتھر کے باہر دیکھ سکو گے۔ اس دھاگے کو جنتی شخص جنت میں اپنے بستر پر ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نور ظاہر ہو جائے گا۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ اپنے بندوں پر اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ اس نور سے ایک حور ظاہر ہوگی جو اس بندے سے درخواست کرے گی کہ اللہ کے نیک بندے، تیرے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ سے تیری طرف نازل کی گئی حور ہوں، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا تھا۔ جنتی اپنی مسحری کے اندر بیٹھا ہوا حور کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو ایک اور حور اپنی طرف رجوع کرنے کو کہے گی۔ وہ بندہ حور سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی حور ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کسی جی کو نہیں معلوم آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ پھر وہ انسان ایک حور سے دوسری حور کی طرف رجوع کرتا رہے گا۔ اگر حور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی سفیدی زمین پر نمودار کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا والے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دے۔ اگر وہ اپنی چادر زمین پر ظاہر کر دے تو چاند اور سورج ایسے نظر آئیں جیسے دھوپ میں رکھا گیا چراغ نظر آتا ہے۔ اگر وہ اپنا چہرہ زمین پر نمودار کرے تو زمین کی ہر چیز نور سے روشن ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنت کی حوروں میں سے ایک حور 7 سمندروں کے اندر اپنا تھوک ڈال دے تو اس تھوک کی وجہ سے 7 سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جنتیوں کو کم سے کم 2 ایسی حوریں بھی ملیں گی جنہوں نے 70 جوڑے بھی پہنے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا۔ اس کے رخسار ایسے صاف ظاہر ہوں گے کہ اس میں سے جنتی اپنا منہ شیشے کی طرح صاف دیکھ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسی ہی لذت پائیں گے جیسی تم دنیا میں لذت پاتے ہو اور وہ تم سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرمائے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جیسے پورا نہ کیا جائے۔ ہر ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل بھی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسا وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا چاہے گا یا لڑکی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث میں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا، کیونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچے پیدا ہوتے ہی 33 سال کا قریل جوان بن جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے اور برائیوں سے بچنے اور جنت حاصل کرنے والے مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔